السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام سید رحمان شاہ ہے اور میں آج جس ٹاپک پہ آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، انڈیا اور چین کے مابین یہ تنازع برٹش دور سے چلا آ رہا ہے اور یوں سمجھ لے کہ انڈیا کو انڈیپینڈنس کے بعد یہ ڈسپیوٹ ورثے میں ملا ہے۔ چائنا نے کئی دفعہ اس تنازع کو حل کرنے کی کوششیں کی، انڈیا کو مذاکرات کی دعوت بھی دی، مذاکرات ہوئے بھی صحیح، لیکن یا تو وہ بے نتیجہ رہے یا پھر ناکام ہو گئے۔ انڈیا کے سب سے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اپنے دور میں اگر چاہتے تو اس مسئلے کو بہت آسانی سے حل کرا سکتے تھے، لیکن اپنے ڈپلومیٹک بلنڈرز کی وجہ سے وہ اس ڈسپیوٹ کو حل کرانے میں ناکام رہے، جس کا خمیازہ آج بھی انڈیا بھگت رہا ہے اور آج تک انڈیا دفاعی، معاشی اور اسٹریٹجک لحاظ سے اس سردردی کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، جو انڈیا اور چائنا کا بارڈرنگ ایریا ہے وہ لگ بھگ 3488 کلومیٹر لمبا ہے۔ جیسا کہ آپ کو اپنی اسکرین پر ایک بلو اسٹرپ نظر آ رہی ہوگی تبت اور انڈیا کے مابین، جو کہ انڈیا اور چائنا کے بارڈرنگ ایریا کو یعنی بارڈر لائن کو شو کر رہا ہے۔ اب اس بارڈر لائن پہ کئی ایک متنازع علاقے ہیں۔ اگر ہم رائٹ سے شروع کریں تو سب سے پہلے اروناچل پردیش کا علاقہ آ جاتا ہے، جو کہ 1987 میں جس کو انڈیا نے اپنی ریاست کے ساتھ شامل کر دیا، اس سے پہلے تک اس کا نام تھا نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی نیفا، جس کو چین تبت کا علاقہ سمجھتا ہے، اور جو یہاں پہ انڈیا اور چائنا کا بارڈر ہے اس کو میک مہن لائن کہتے ہیں۔ چین اس میک مہن لائن کو، جو کہ 1226 کلومیٹر لمبی ہے، اس کو نہیں مانتا۔ چین کا کہنا یہ ہے کہ 1914 میں میک مہن لائن اس وقت کی تبت کی ریاست سے ڈیسائیڈ ہوئی تھی، جبکہ چین اس وقت کی تبت کی ریاست کو خود مختار ریاست یعنی اس کا کوئی لیگل سٹیٹس ہی تسلیم نہیں کرتا، اس لیے چین اس کلیم کو نلیفائی کرتا ہے۔ دوسرا ایریا اگر ہم موو کریں لیفٹ سائڈ پہ تو یہ سکم کا ایریا آ جاتا ہے، جو کہ بظاہر تو کافی چھوٹا اور کافی تنگ ہے، 198 کلومیٹر ہے، لیکن اسٹریٹجک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دونوں ممالک کے لیے یہ ایریا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد سے اگر ہم لیفٹ پہ چلے تو اتراکھنڈ، ہماچل پردیش کا علاقہ جو بارڈرنگ ایریا ہے، اس کے بعد لداخ کا ایریا آ جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ایسا ایریا ہے کہ جس پہ چائنا، پاکستان اور انڈیا تینوں ممالک اپنا اپنا کلیم رکھتے ہیں۔ چائنا اور انڈیا کے مابین جو یہ لداخ کا جو بارڈر کا ایریا ہے، یہ لگ بھگ 1500 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس ایریا میں تقریباً 38,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ، جس میں اقصائے چین کا علاقہ بھی شامل ہے، وہ چائنا کے قبضے میں ہے، اور اس کے بعد اس کے نیچے کا علاقہ جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں ہے، جس پر پاکستان کا بھی کلیم ہے اور چائنا کا بھی کلیم ہے۔ جو چائنا اور انڈیا کے مابین اس ایریا میں جو بارڈر تصور کیا جاتا ہے اسے لائن آف ایکچول کنٹرول کہتے ہیں، جو کہ 1962 کے جنگ کے بعد دونوں افواج کی جو اس وقت کی موجودہ پوزیشن تھی اس کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو چائنا اور انڈیا کے درمیان جو ڈسپیوٹڈ بارڈر ٹیریٹری ہے وہ تقریباً 1,35,000 اسکوائر کلومیٹر بنتی ہے، جو کہ بہت بڑا ایریا ہے۔ خواتین و حضرات، اب اس ڈسپیوٹ کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تبت پہلے چائنا کے زیر تسلط، چائنا کے زیر انتظام نہیں تھا، اور اس وقت برٹش انڈیا کے تبت سے بہت اچھے تعلقات تھے اور تجارتی اور بہت ہی فرینڈلی تعلقات تھے، یعنی دونوں آپس میں تجارت کرتے تھے، آنا جانا ہوتا تھا، زائرین کا آنا جانا ہوتا تھا۔ تقریباً یہاں پہ جو اس وقت برٹش انڈیا تھا
اور تبت ان کے قریب کے ایریا میں، بارڈرنگ ایریا میں ایک ہی قسم کے لوگ رہتے تھے، ایک ہی ریس کے لوگ رہتے تھے، ایک ہی ریلیجن کو فالو کرنے والے، یعنی یہ ایک قسم کا جیسا کہ بفر بارڈر تھا، اور یہاں سے آمد و رفت بڑی آسانی سے ہوتی تھی، جس کی وجہ سے برٹش انڈیا نے کئی ایک قسم کا انفراسٹرکچر تبت میں بنایا ہوا تھا اپنی آسانی کے لیے، اپنے آفیسرز اور اپنے ڈپلومیٹس کے لیے، جس میں کئی ایک ریسٹورنٹس ہو گئے، کئی ایک بلڈنگز، آفیسز اور ٹیلی گرافس کی تاریں، کنیکشن اور ریلوے لائن تک جو ہے وہ بچھائی ہوئی تھی۔ اب جب چین نے 1950 میں تبت کو اپنا حصہ بنا لیا تو وہاں برٹش انڈیا کی جتنی بھی بنائی ہوئی چیزیں تھیں جو انڈیا کو انڈیپینڈنس کے بعد ظاہر ہے انہی کے حصے میں آ گئی، تو چین کے قبضہ کرنے کے بعد جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انڈیا کے، جواہر لال نہرو، انہوں نے وہ ساری چیزیں، سارے ریسٹ ہاؤسز، سارا انفراسٹرکچر انڈیا کو دے دیا، جس کو آج تک نہرو کا بہت بڑا ڈپلومیٹک بلنڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی کہ تبت کو چین کا حصہ سمجھ لینا اور بدلے میں کچھ بھی نہ لینا، یہ نہرو کا ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک بلنڈر ہے۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ اس طرح کرنے سے چائنا سے انڈیا کے بہت ہی فرینڈلی تعلقات ڈیولپ ہو جائیں گے، اور شاید فیوچر میں چائنا لداخ اور اروناچل پردیش کے علاقے سے اپنے آپ کو دستبردار کر لے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اب جب چائنا نے تبت کو اپنے ساتھ شامل کر ہی لیا تو اب چائنا انڈیا کا ڈائریکٹ بارڈر بن گیا، اور ان کے مابین ڈائریکٹ بارڈرنگ ایریا شیئر ہونے لگا، جس پر انڈیا کے اس وقت کے کمانڈر ان چیف نے جواہر لال نہرو کو مشورہ دیا کہ پاکستان اور کشمیر کے بارڈر کے ساتھ ساتھ اب انڈیا کو چاہیے کہ وہ جو چائنا کا جو اب نیا بارڈر وجود میں آیا ہے تبت والا، جو پہلے ایک بفر زون کے صورت میں تھا لیکن اب وہاں ایک ہاسٹائل اینیمی ہے، جو کہ اس وقت اینیمی نہیں تھا، اس وقت ان کے فرینڈلی ریلیشن تھے، لیکن پھر بھی ان کے کمانڈر ان چیف نے یہ ضروری سمجھا کہ یہاں کوئی دفاعی اقدامات کر لینے چاہیے، جس پر نہرو بہت انوائڈ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اٹ از ناٹ دا بزنس آف کمانڈر ان چیف ٹو ٹیل دا پی ایم ہو از گوئنگ ٹو اٹیک اس ویئر، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چائنا کبھی ایسی انڈیا کے خلاف جارحیت نہیں کرے گا، اور آپ صرف کشمیر اینڈ پاکستان کے بارڈر پہ توجہ دیں، اس کا دفاع یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ خواتین و حضرات، جواہر لال نہرو نے 1954 میں چائنا کا دورہ کیا، اور اس میں ان دونوں ہیڈ آف اسٹیٹس کے مابین ایک معاہدہ طے پایا جو کہ پنچشیل معاہدہ کہلاتا ہے، جو کہ 8 سال کے لیے ایک معاہدہ تھا، جس میں دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو اور تعاون کو بڑھانے پر زور دیا گیا، اور متنازع علاقوں پر کوئی بھی بات نہیں کی گئی۔ یہ بھی نہرو کا ایک قسم کا بہت بڑا بلنڈر تصور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی 8 سال کے لیے چین کو انڈیا سے خطرہ ٹل گیا۔ چین جو اس وقت کوریا کی جنگ میں مصروف تھا، اس کو 8 سال کا ایک اسٹریٹجک پیریڈ مل گیا، جس میں چین نے اپنے ملٹری پاور ڈیولپ کی، اس کو انہینس کیا، اور اپنی معیشت کو بھی قدرے بہتر کر لیا کہ اگر وہ فیوچر میں کوئی ایڈونچر کر سکے تو اس کے لیے اس کی معاشی حالت پہلے سے بہتر ہو۔ خواتین و حضرات، وقت گزرتا گیا اور ان متنازع علاقوں پر آخرکار ان دونوں ممالک کے درمیان آفیشلی بات چیت شروع ہو گئی، یعنی 1960 میں چو ان لائے جو اس وقت چائنا کے ہیڈ آف اسٹیٹ تھے اور جواہر لال نہرو جو کہ پی ایم آف انڈیا تھے، ان کے درمیان آفیشلی خط و کتابت سرکاری سطح پر شروع ہوئی۔ چو ان لائے نے فیکٹس آن گراؤنڈ یعنی گراؤنڈ ریالٹی کی بنیاد پہ یہ تجویز دی کہ کچھ لوگ کی بنیاد پہ اس معاملے کو حل کیا جائے، یعنی کہ جہاں پر جیسا کہ نیفا کا ایریا ہے جو کہ انڈیا کے زیر کنٹرول تھا، اس سے چائنا دستبردار ہو جاتا ہے، اور انڈیا کا علاقہ جس کا لداخ کا ایریا، جس کا میجر پورشن اکسائی چین کا ایریا وہ چائنا کے زیر کنٹرول تھا،
چائنا یہ چاہتا تھا کہ انڈیا بدلے میں اقصائے چین کے علاقے سے دستبردار ہو جائے اور اس معاملے کو یوں حل کر لیا جائے. لیکن یہاں بھی نہرو کا ایک تاریخی بلنڈر اور اس اہم پیشکش کو نہرو نے گوا دیا. اب نہرو کا کہنا یہ تھا کہ نیفا میں جو کہ موجودہ اروناچل پردیش کا ایریا ہے وہاں پہ تو میک مہن لائن پہلے سے ہی ڈیفائنڈ ہے اور اس کے تحت وہ علاقہ ہمارا ہی ہے، لیکن جو لداخ کا ایریا ہے وہ بھی ہمارا ہے اور اس کا بھی جو اقصائے چین کا علاقہ جو چائنا کے زیر کنٹرول تھا اس سے بھی نہرو دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا. لداخ میں اقصائے چین کا ایریا چائنا کے لیے اسٹریٹجک لحاظ سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا اور اس سے دستبردار ہونا تو ان کے لیے ناممکن ہی بات تھی. جیسا کہ آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایریا کو اقصائے چین کے ایریا کو استعمال کرتے ہوئے چائنا تبت پہ بہت آسانی سے ایکسیس کر سکتا تھا اور ان کیس کل کو کوئی اگر تبت سے ریوالٹ ہوتا یا کچھ بھی ہوتا تو چائنا بڑی آسانی سے اس ایریا کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈیل کر سکتا تھا اور یہاں سے اس کے ٹریڈ روٹس بھی جا کے نیپال سے اور پھر میانمار اور باقی ممالک سے بھوٹان وغیرہ سے جا کے ملتے ہیں. تو یہ ایریا تو چائنا کے لیے ناگزیر تھا اس پہ ڈٹے رہنا. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہی ایریا اقصائے چین کا ایریا انڈیا کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنس رکھتا تھا. جیسا کہ آپ اس میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ سارا ایریا انڈیا کے کنٹرول میں ہو، اقصائے چین کا ایریا بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے آگے کا ایریا سارا اگر انڈیا کے کنٹرول میں ہو تو سیاچن اور کشمیر اور یہ سب ایریا کو انڈیا بہت آسانی سے ڈومینیٹ کر سکتا ہے. اب جو اقصائے چین کی انڈیا کی طرف سے ایکسیس تھی وہ بڑی مشکل تھی اور درمیان میں کراکورم رینج آتی تھی. چو این لائے نے اس وقت یہ پیشکش کی کہ آپ کراکورم سے پیچھے تک کا سارا ایریا اپنے پاس رکھ لیں اور اس سے پیچھے جو چائنا کی طرف ایریا بنتا ہے وہ اس پر چائنا کا جو ہے کنٹرول رہنے دے اور اس معاملے کو یوں حل کر لے. اس پیشکش کو بھی نہرو نے ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی گئی اور حتیٰ کہ 1962 میں یہ کشیدگی جنگ کی صورت اختیار کر گئی. اب 1962 کی جو جنگ ہوئی چائنا اور انڈیا کے مابین، اس میں چائنیز ملٹری نے بہت ڈومینیٹ کیا اور جو نیفا کا ایریا ہے وہ تقریباً سارا چائنا کے قبضے میں چلا گیا اور انڈین آرمی کو بہت جانی اور مالی لاس اٹھانا پڑا. ان کی پوری بریگیڈ گرفتار ہوئی، بریگیڈ کمانڈر سمیت، جو کہ بہت بڑی ہزیمت کی بات ہے. لیکن نومبر 1962 میں چائنا نے خود ہی سیز فائر کا اعلان کر دیا اور نیفا کے ایریا میں جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلا گیا. یعنی وہ سارا ایریا جو چائنا نے قبضہ کر لیا تھا اس کو خالی کر دیا. لیکن جو اقصائے چین یعنی لداخ کا ایریا تھا اس میں جتنا ایریا چائنا نے مزید قبضہ کیا تھا اس کو چائنا نے خالی نہیں کیا. وہ دفاعی پوزیشن پر تو چلے گئے لیکن اس ایریا پہ چائنا کا کلیم ابھی تک برقرار ہے. وہ ایریا گلوان ویلی تک بنتا ہے، یعنی اس سے تھوڑا سا آگے کر کے بنتا ہے، جس پر آپ نے آج کل نیوز میں سنا ہی ہوگا جو آج کل کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے. چائنا اس جو 1962 کا میں جو انہوں نے ایریا انڈیا سے چھینا تھا یا آکوپائی کیا تھا وہ اس پوزیشن پر واپس آ گئے ہیں، جو کہ ان کا ہمیشہ سے کلیم رہا ہے کہ ہم یہاں تک آئے تھے اور یہ سارا ایریا ہمارا ہے. اب آپ جانتے ہی ہیں کہ اگست 2019 میں انڈیا نے ایک بڑی جو ہے ایسی موو کھیلی جس کی وجہ سے مطلب یعنی نریندر مودی کو ورلڈ اوور تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ایک تو اس نے کشمیر جیسے ڈسپیوٹڈ ایریا کو
آرٹیکل لگا کر اپنے اس میں ضم کرنے کی کوشش کی، اور لداخ کے ایریا کو، جس پہ چائنا، انڈیا اور پاکستان تینوں ممالک کا کلیم ہے اور تینوں ممالک کے درمیان وہ ایک ڈسپیوٹ ہے، اس کو بھی اپنا علاقہ بنانے کی کوشش کی اور وہاں پہ کنسٹرکشن کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پہ انڈیا کا انفراسٹرکچر ہونا، ان کی کنسٹرکشن ہونا، ان کا روڈ نیٹ ورک ہونا ایک قسم کا چائنا کے لیے لائیو تھریٹ ہے، چونکہ اسی کے قریب سے جو چائنیز ایریا ہے وہاں سے سی پیک کے روٹ گزر رہے ہیں، اور انڈیا کسی بھی وقت کوئی بھی شرانگیزی، شرپسندی کر سکتا ہے چائنا اور پاکستان دونوں کے لیے۔ تو چائنا نے اسٹریٹجک لحاظ سے اس پیش قدمی کو ناگزیر سمجھتے ہوئے وہ اپنی پرانی پوزیشن پر واپس آ گئے ہیں، اور اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انہوں نے انڈیا کو مجبور کر دیا ہے، پیچھے دھکیل دیا ہے۔ خواتین و حضرات، چائنا کا یہ موقف ہے کہ انڈیا لداخ کے ایریا کو اس کا جو پرانا سٹیٹس تھا اگست 2019 سے پہلے والا، اس کو بحال کرے، اس کو اپنی ریاست سمجھنا بند کر دے، اس کو اپنا ایریا سمجھنا بند کر دے، اور وہاں پہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے وہاں پر اپنی ملٹری موومنٹس کو کم کر دے، یا ختم نہ کریں تو بہت کم کر دیں، اور اپنی پرانی پوزیشنز پر واپس چلا جائے اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بحال کرے جو کہ پہلے تھا۔ اب اگر انڈیا چائنا کی بات نہیں مانتا، تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ چائنیز ملٹری نے وہاں بہت زیادہ ڈومینیٹ کیا ہے، اگر وہ چاہیں تو تھوڑا سا فردر آگے موو کر کے وہ انڈیا کی سپلائی لائن جو سیاچن اور اوپر والے ایریا کی طرف جاتی ہے اس کو کاٹ سکتی ہے، جس سے انڈیا کو بہت زبردست نقصان ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو چائنا کے پاس بڑا زبردست ہتھیار ہے، جس کے لیے چائنا نے نیپال کو بھی اپنے الائنس میں اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اور بھوٹان کو بھی آہستہ آہستہ رفتہ انڈیا سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو یہ سلیگوڑی کوریڈور آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک بہت تنگ راستہ ہے، تنگ پیسیج ہے، یعنی انڈیا کے میپ میں، انڈیا کی انڈیا کی جغرافی میں جو ایک قسم کی جو اسٹریٹجک ویکنس ہے وہ یہ سلیگوڑی کوریڈور ہے۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کوریڈور میں یہاں پہ نیپال ہے، اور نیچے کر کے رائٹ سائڈ پہ بنگلہ دیش شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بھوٹان، اور پیچھے چین، اور یہ سکم کا ایریا۔ اگر چین نیپال کے ساتھ مل کے یہاں اس ایریا کے تھرو آ کر اس کوریڈور کو بلاک کر دیتا ہے، تو انڈیا اپنے ان ایریاز کی طرف سپلائی اور پیش قدمی نہیں کر سکتا، جس سے یہ ایریا آسام، اروناچل پردیش، ناگالینڈ کا ایریا انڈیا سے کٹ آف ہو جائے گا، اور چائنا یہاں سے انفلٹریٹ کر کے اس پورے ایریا پہ یا تو قبضہ کر سکتا ہے، یا اس کو یہاں سے بلاک کر کے ان کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دے سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہاں کئی ایک انڈیپینڈنس تحریک موومنٹس چل رہی ہیں جو کہ انڈیا سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، تو اگر انڈیا اپنے اس سے باز نہ آیا اور اس نے لداخ کو اور اس کا جو پرانا سٹیٹس تھا اس کو ری انسٹیٹ نہ کیا، تو چائنا یہاں پر پیش قدمی کر سکتا ہے اور انڈیا کو بہت زبردست نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایریا اگر چائنا کیپچر کر لیتا ہے تو چائنا کو جو یہاں کی سی پورٹ ہے وہاں تک رسائی میں بہت آسانی ہو سکتی ہے، اور چائنا کا جو اس کا ایک سی پیک کے تھرو جو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہاں سے بھی بآسانی اچیو کر سکتا ہے، جس سے یقیناً چائنا کو بڑا زبردست معاشی اور اسٹریٹجک فائدہ ملے گا، اور انڈیا کو زبردست اکنامک لاس ہوگا۔ خواتین و حضرات، اگر جواہر لال نہرو چو این لائے سے زمین کا تنازعہ اسی وقت حل کر لیتے تو آج جو تعلقات چائنا اور پاکستان کے ہیں وہ انڈیا اور چائنا کے مابین ہوتے۔
میں اپنی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم.